اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ پچھلے کئی آیتوں سے منافقوں کے حال چال کا تذکرہ ہے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں منافقین یعنی وہ مسلمان جو صرف ظاہر ہے اسلام، یعنی زبان سے ہے اسلام کا تعلق، ظاہری طریقوں کو وقتاً فوقتاً بجا لا کر بتا دینا کام ہے، جب ایمان کی تعمیل کے تقاضے، جو ایمان کا تعلق ہے، انسان سے جڑی ہوئی ہر چیز کا، انسان کے اوپر آنے والے اچھے حالات کا، خوشحال زندگی کا، انسان کی زندگی میں آنے والی تنگیوں کا، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، پھر اسلام کے عنوان سے اپنا مال لگانے کا، ضرورت پڑتی ہے تو جان لگانے کا۔ کوئی انسان ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس کی زندگی میں اس قسم کے مراحل پیدا نہ ہوتے ہوں۔ یہ قدرت کا منشا ہے، قدرت اس کا انتظام کرتی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ کبھی محدود زندگی اپنے خاندان سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، کبھی عزیز و اقارب سے، کبھی امت مسلمہ عام مسلمانوں کے حالات سے واقعات جڑ جاتے ہیں۔ ایسے وقت پر یہ ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں ہیلے بہانے کر کر پیچھے ہو جاتے ہیں، دنیا سے جڑے ہوئے مال اور دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ جیسے حالات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ وقتاً فوقتاً زندگی میں ایسے احوال اس کی زندگی سے جوڑتے ہیں تاکہ اس کی پچھلی زندگی میں جو غفلت کی گھڑیاں گزری ہیں، کاہلی اور تساہل جیسے امور دینی امور کے بجا لانے میں ہوئے ہیں، غلطیاں اور گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان تمام کا خاتمہ کر کر اس جیسے مراحل میں اپنے مالی اعتبار سے، اپنی بدنی طاقت کے لحاظ سے، ضرورت پر اپنی جان لگانے کے اعتبار سے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ کی مرضی کے لیے، دین اسلام کا تقاضا ہے اس کی تعمیل و تکمیل کے لیے، اپنے سے جڑی ہوئی دنیا کی پرواہ نہ کر کر جب یہ توجہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر کر ایمان کا جو غیبی انعام ہے، جس کا اعلان بار بار ہوتا آیا ہے، اس سے نواز کر اس کے ایمان کے صحیح ہونے، سچے مسلمان ہونے کی صداقت دنیا والوں میں بھی ثابت کر دیتے ہیں، دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، دنیا والوں کے درمیان میں اعزاز و اکرام سے نواز دیتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی جانب سے سب سے بڑے بڑے اعزاز و اکرامات سے نوازتے ہیں۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا، اس ساری کی ساری چیزوں کو اپنی حکمت سمجھتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے۔ چنانچہ آج کی یہ آیت جو ابھی تلاوت ہوئی، پچھلے کئی آیتوں پہلے بھی بالکل اسی معنی میں انہی کلمات کے ذریعے سے یہ آیت کا ذکر ہوا، جس کا ترجمہ ہے خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخلص، سچے، پکے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، لہذا تم تعجب میں نہ پڑو اے مسلمانوں،
تم حیرت میں نہ پڑنا. یہ دنیا داری کے طور طریقوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو وافر مال کی مقدار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی خوشحال ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، مال ہے، دولت ہے، مال و دولت کے اسباب جو کچھ دنیا کے ہیں، شان و شوکت جو دنیاوی اعتبار سے، یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ساتھ ہی ساتھ بدنی طاقت بھی ہے، عقل، فکر، فہم بھی ہے، اور نتیجے میں ان کے ساتھ اور ان کے کثیر اولاد بھی ہیں. مومن کے لیے یہی چیزیں اس کے ایمان میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسا کہ ابھی ذرا دیر پہلے تفصیل پیش کر دی گئی، ایمان کو محفوظ رکھنے کے خاطر، ایمان کو عزت بخشنے کے خاطر، دین اسلام کا صحیح نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کے خاطر، سب کچھ آگے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عطا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے. اب اس عنوان سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اس کی تکمیل میں آگے بڑھ گیا تو اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. جس کے اندر یہ ایمانی طاقت قوت نہیں ہوتی، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس میں اور بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا بھی، چونکہ دنیا کے حد تک اپنی زندگی محدود رکھنا چاہتے ہیں، بعد میں مستقبل میں دائمی نتائج و انعامات کی طرف پکا یقین نہیں رکھتے. تب ان کو اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتے ہیں، یعنی دنیا کی خوشحالی اور اچھے کر دیتے ہیں. یہ بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، اسی میں منہمک رہتے ہیں. اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، یہ مشغولیت خود وبال جان بن جاتا ہے، ایک قسم کی مصیبت ہو جاتی ہے، ایک قسم کی مصیبت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. دنیاوی غرض کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو جوڑ کر رکھ دیا انہوں نے، اس سے محبت اتنی بڑھا دی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر یہ ان کو کثیر مال اور مالی اسباب کے ذریعے سے جو یہ مشغول اور مصروف کر دیے گئے ہیں، یہ دراصل دنیا میں اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو اس کی حفاظت کی فکر، جس میں شب و روز ہمیشہ اسی کی طرف خیال، اسی میں لگے ہوئے. وہی اولاد، یہ سب کچھ کر کے اولاد کے خاطر پھر ایک مدت کے بعد یہی اولاد آپس میں لڑتے بھڑتے ہیں. لڑائی کے لیے اصل مرکز ہے مال والا، یعنی باپ ہے، ماں ہے. خونی رشتے سے، پیار و محبت میں ایک نسبت سے، ایک تعلق سے جڑے ہوئے بھی اچانک نفرت، اختلافات، اور پھر چور مسلط کر دیے جاتے ہیں، ڈاکو مسلط کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ مال کی زیادتی کے اندر دنیاوی اصول، قاعدے اور قوانین کی مخالفت میں بھی لگ جاتے ہیں. پھر کسی موڑ کے اوپر یہی دنیاوی قانون ان کا دشمن بن جاتا ہے. کبھی ہین حیات ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بالآخر ایک وقت وہ آتا ہے جس بنیاد کے پر بھاگ دوڑ کرتے تھے وہ بنیادی ختم ہو جاتی ہے، یعنی ان کے بدن سے روح کو اللہ تعالیٰ قبض کر دیتے ہیں. جس کے لیے سب کچھ جد و جہد کیے، جاتے وقت ساتھ نہیں رہا، چھوڑ دیا گیا، اور دوسروں نے اپنے اپنے طریقے سے لوٹ لیا، غصب کر لیا، قبضہ کر لیا، مالک بن بیٹھے یا وراثت کے عنوان سے لے کر بیٹھے، وغیرہ وغیرہ. فرصت ملی ہی نہیں. تو اتنا مشغول و مصروف اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یہ کرتے کیوں ہیں؟
وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے عطا کرتے ہیں، اتنا مشغول کر دیتے ہیں اور اسی کے اندر یہ منہمک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ان کی روح جان جب نکلے تو اسی مشغولیتوں میں لگے رہیں۔ ادھر پلٹنے، سوچنے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوئی فکر، ادھر موقع اور فرصت نہ ملے۔ پچھلی آیتوں میں گزرا، انتہائی غربت کا شکار حضرت ثعلبہ کے نام سے تفصیل، دیگر صحابہ کے بھی واقعات۔ جب تنگ دستی کو مصیبت سمجھ گیا، خوشحالی کو اچھی زندگی سمجھ کر دعا کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے جیسا زندگی گزار کر اس دنیا سے گزر جانا یہ اچھا بہتر ہے نا یہ ثعلبہ؟ کیوں دولت مند بننے کی دعا کرو کہتے ہیں؟ تنگ دستی کے ساتھ صحیح کھلا رہا، شب و روز تم مسجد کے اندر مشغول و مصروف بھی رہتے ہو، کثرت کے ساتھ مسجد میں حاضری کو دیکھ کر لوگوں نے تمہیں لقب بھی دے دیا حمامۃ المسجد، یہ مسجد کی کبوتری ہے۔ ادھر گئے پھر اڑ کر پرواز کر پھر اسی جگہ آ کر بیٹھی، وہیں منڈلاتے رہی۔ پھر دوبارہ درخواست کی، پھر سے 12 درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے امیر کبیر بنا دیا، سارے مدینے کی بستی والوں میں سب سے بڑے امیر بنا دیا۔ اپنی دولت میں اتنے مشغول و مصروف رہے کہ فرصت مسجد کے لیے آنے کی نہیں رہی، پھر مصروفیت اتنے بڑی کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی آنے کی نہیں رہی۔ ایک روایت کے مطابق تو پھر اتنی مصروفیت بڑی کہ جب عید کا دن آیا تو عید کی نماز کے لیے بھی نہیں آئے۔ واللہ عالم۔ لہذا یہ چیزیں ہوں، ایمان کو اور قوی کرنے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ جس کو جس کیفیت پہ رکھا ہے اسے شکر ادا کرتے ہوئے ایمان والا پہلو ادا کرتے چلیں۔ یہاں جو مناسبت جو ذکر تھی جنگ تبوک کے اندر، ان منافقوں نے یعنی ظاہری مسلمانوں نے اپنا مال بھی آگے بڑھ کر خرچ نہیں کیا، ہیلے بہانے کر اپنے بدن کو بھی نہیں لگایا، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لہذا ان کی عادتوں کو ہے، لہذا ان کے لیے جب کوئی سورہ نازل ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا حصہ یعنی احکام خداوندی ان کے سامنے پیش کیے جاتے، اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے خفیہ حالتوں کو، پھر ان کی غلطیوں کو بتا کر دیکھو اس سے باز ہو جاؤ، تمہاری یہ حرکتیں ہیں، نازل ہوتا انہیں حکم ملتا، اور وہ آیت اور یہ احکام جو آج ہیں یعنی اس جیسے چیزیں ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، مسلمانی یہ ہے، تمہارا جو پروجیکٹ ہے دنیاوی زندگی کا، اس سے اوپر درجہ ایمان کا، ایمان سے جڑی ہوئی چیزوں کا، جس نے ایمان کی توفیق دی، اسلامی قوم کے اندر تمہارا انتخاب ہوا، تم اپنے انتخاب میں نااہلیت کیوں پیدا کرتے ہو؟ جب یہ مطالبہ کہ قرآن کا انا آمین باللہ کہ دیکھو اللہ پر ایمان رکھو، یقین رکھو، تو یہاں مراد ایمان سے اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو اسلام کے تقاضے پیش کر دیے گئے ہیں، اس پر عمل کرو، آگے بڑھ کے کرو، میرے کہنے پر نہیں، فلاں کس پہ کہنے پر نہیں،
میرے ذریعے سے بھی اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے، دین اسلام کے احکام تمہارے سامنے پیش کر دیے جائے۔ اور پھر جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب اس وقت بولیں گے ایمان والوں کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اختیار کر کے۔ تو یہ لوگ جی چھڑاتے ہوئے ایسے لوگ کرتے کیا ہیں؟ استاذنک اولو الطول، صاحب ثروت، صاحب دولت، خوشحال طبقہ، یہ اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، یہ کہتے ہیں اس جیسے معاملات میں ہم کو مت گھسیٹو، ہم ساتھ نہیں دے سکتے اس میں، ہاں کچھ پیسہ لینا ہے تو لے لو۔ یہ کہتے ہیں کیا؟ ذرنا نکم مال قائدین، جو نہیں جا رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کو بھی رہنے دو۔ اس جیسے مہم میں نہ نکلنا، اور جن کو نکلنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے وہ ہے پہلے درجے میں عورتیں، بچے، لہذا ہم عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہی ہم کو بھی رہنے دو۔ اور جانے نکلنے والے، طویل بیماری میں مبتلا حضرات، لنگڑے، اندھے وغیرہ، اور ان کو اجازت ہے، ان کا آنا بھی مفید نہیں ہے، جبکہ بعض اندھوں نے بھی اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے فرمایا تمہارے پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تو ایک اندھے صحابی نے کہا کہ میں ضرور شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بس میرے ہاتھ میں جھنڈا دیجئے، جھنڈا پڑھ کے ٹھہرا کر لہراتا ہوا رہوں گا میں، بھلے جان چلے جائے پرواہ نہیں، شہادت نصیب ہو جائے تو ہو جائے۔ شہادت کے جذبے میں اس جیسا موقع زندگی میں ملے یا نہ ملے، جب آ گیا ہے تو پھر پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ایمان کے جذبے کو ظاہر کر کر میدان جنگ میں بھی پہنچے۔ اور جو اس تدبیر اختیار کر کے پیچھا اختیار کرتے ہیں، اب ایمان رہا کام۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، ان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رہنا ان کو اچھا لگتا ہے، اس پہ راضی ہیں۔ یہ کیفیت، یہ طبیعت، یہ نظریہ کیوں پیدا ہوا، کیوں ترجیح دیے؟ طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، دراصل ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہاں لفظی ترجمہ ہے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ خیر، ایمان کی خوبی، لذت دل کے اندر داخل نہیں ہو رہی، یہ زبان سے، ظاہر سے، جسم سے یہ مظاہرہ ہے صرف۔ وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اس کی حقیقت یہ سمجھ نہیں پائے۔ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، زندگی میں کبھی کبھی چاہتے ہیں، لیکن ادھر ایمان میں پکے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور ایمان میں سب سے بڑے مومن، سب سے پہلے مومن، سب سے کمال درجے کے مومن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر جنگ میں آگے بڑھ کر کمانڈنگ آپ فرمائیں۔ بعض مرحلے میں صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو پکے سچے مومن ہیں، یہ کیا کرتے؟ اپنا سارا کا سارا مال، اور جتنے مال کی ضرورت ہے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ جب پڑتی ہے نوبت جان کی تو جان بھی لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ جان صرف آزمائش کے لیے دی گئی ہے، اور آزمائش کے موقع فراہم کیے گئے ہیں۔ جب موقع ہے تو پیچھے نہیں ہٹتے، اس کو غنیمت جان کر سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں۔
یہ کیفیت مزاج جس میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم الخیرات، یہی وہ حضرات ہیں جن کے لیے ہر قسم کے خوبیاں اچھائیاں جتنے ہیں، قرآن نے جتنے چیزوں کا ذکر کیا ہے، احادیث شریفہ کے ذریعے سے جو وضاحتیں کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کے حقدار صرف اور صرف یہی ہیں۔ دنیا کے اندر بھی خیر اور خوبی، عزت، آبرو کا بھی حق انہی کا ہے، موت کے بعد بھی آخرت میں جتنے انعامات دائمی زندگی کا ہے اس کا بھی حق ہے۔ بلکہ حضرت عباس فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، خیرات کا پورا ترجمہ دشوار ہے، اس میں اتنے خوبیاں، اتنی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، بندہ کو بتانے پر اس کے سمجھ میں آنے سے باہر ہے، جس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ کبھی تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوں گا ایسی چیزیں ہیں، کبھی بھی تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں ایسی چیزیں ہیں، کبھی دل کے اندر سوچنے پر، وہم کرنے پر، خیال کرنے پر دل کے اندر اس کا خیال گزرا بھی نہیں، ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خیر اور خوبی سے تعلق رکھنے والی چیزیں جو ایسے بندوں کو عطا کی جانے والی ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اس کو کہتے ہیں کامیابی، فلاح، کامیاب لوگ، کامیاب زندگی۔ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جنتیں، ایک نہیں، جس میں نہریں رواں دواں ہیں، وہ 4 نہروں کا ذکر ہے سورہ محمد میں۔ خالص ایسا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا، شہد انتہائی پیور، انتہائی لذیذ، جو دنیا کی شہد سے کئی گنا درجے میں ہوں گی، پانی جس میں کبھی خرابی نہیں، اور ساری دنیا کے اندر کم و بیش ہر بیماری کا تعلق اس کا سبب پانی بتایا گیا۔ جن کے پاس پیسہ وغیرہ ہے، اپنی دولت کا سب سے بڑا حصہ پانی پہ صرف کرتے ہیں تاکہ اور 4 روز زندہ رہ کر صحت، خوشی کے ساتھ دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے۔ وہاں جو پانی کی نہر ہوں گی، اس قسم کا پانی نہیں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں۔ اور سرور کے لیے، بے چینی، فکر لاحق نہ ہونے کے لیے ایسی عمدہ شراب ہوگی جس میں عقل خراب نہیں ہوں گی، نشے والی کیفیت پیدا نہیں ہوں گی، سرور ہی سرور رہیں گا۔ ان 4 نہروں سے کئی نہریں پھوٹ پڑیں گی، یا یوں بھی وضاحت ہوئی کہ سب دکھنے میں ایک نہر ہے، سب ملی ہوئی دکھتی ہیں، لیکن ایک دوسرے میں گڈ مڈ نہیں ہوتے۔ ایک طرف سے شراب بہ رہی ہے، ایک طرف سے دودھ، ایک طرف سے خمر وغیرہ، اور پھر یہ عارضی طور پر بھی نہیں، دائمی طور پر رہے گی۔ جنتی جنت میں دائمی رہے گا، زندگی دائمی رہے گی، ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی استعداد و صلاحیت بھی ہمیشہ کے لیے رہیں گی، زندگی میں تبدیلی نہیں آئیں گی، جبکہ دنیا کی زندگی میں تو تبدیلی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، دراصل سب سے بڑی کامیابی اور کامیاب زندگی یہ ہے، اس کا طریقہ اور راستہ بتا رہے ہیں۔ یہ مواقع جب آتے ہیں تو دنیا داری کا غلبہ اتنا زیادہ ہے، ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اس کو سمجھتے نہیں، ان جیسے موقعوں سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں سے ان لوگوں کے اور حال چال جو اس وقت ہوا تھا جنگ تبوک میں،
اس کا ذکر کر کر ایسے موقع پر یہ لوگوں کی حرکتیں چال چلن ہوتے کیسے ہیں، خیر اور اچھے کام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی جدوجہد کیسے کرتے ہیں، بڑے خوبصورت ہیلے بہانے پیش کر کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو نہیں جانتا؟ کیا ان کے دلوں کے حالات کو نہیں جانتا؟ اگلی آیتوں سے وضاحت تفصیل. سبحان اللہ.